السلام علیکم ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی اچھے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا موضوع لے کر آئی ہوں جو اتنا کامن ہے اور پورا پاکستان اس سے پریشان ہے، ہم سب بھی پریشان ہیں۔ اب میں نے یہی سوچا کہ ہم لوگ پریشان ہی ہوتے رہیں گے، کچھ تھوڑا بہت اس کا حل بھی تلاش کر لیتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں، مہنگائی کے بارے میں۔ آپ سب پریشان ہیں، اسی طرح ہم بھی پریشان ہیں کہ مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس کو کس طرح کنٹرول کریں۔ اب اس مہنگائی کو کم کرنا، بجٹ بنانا، یہ تو سب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو سرکار کا کام ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے۔ تو اب میں نے یہی سوچا کہ ہم اس مہنگائی کو کس طریقے سے اس کے اندر کچھ کریں کہ کچھ تو ہمیں سہولت ہو جائے، کچھ تو ہمیں سکون مل جائے۔ تو اس کے لیے میں نے کچھ 2-3 ٹپس ہیں یا مشورے ہیں جو سمجھ لیں، وہ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں کہ میں وہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ پوری طرح ہم اس مہنگائی پہ قابو پا لیں گے، ہاں لیکن کچھ تو ہم اس میں بچت بھی کر سکتے ہیں اپنے بجٹ کے اندر رہ کے۔ تو سب سے پہلی مہنگائی کی پریشانی ہوتی ہے ہم لوگوں کے گھروں میں، وہ ہوتی ہے بلوں کی پریشانی۔ جب بھی بل آتے ہیں، بجلی کا بل خاص طور پہ، اس سے ہم سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم بل کو کیسے کم کریں؟ تو ایک تو یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی لائٹیں، پنکھے سب کچھ بند کر کے رکھیں، اور پیک آورز میں ہم کوشش کریں کہ ہم یہ جتنی بھی ہماری بجلی کے سامان ہیں، فریج ہے، ٹی وی ہے، مائکرو ویو ہے، اوون ہے، استری ہے، ان کا استعمال نہ کریں۔ کچھ گھنٹوں کی بات ہوتی ہے، یا تو آپ اس پیک آور سے پہلے کر لیں یا پیک آورز کے بعد کریں۔ اور اب جیسے ٹھنڈ کا موسم ہے، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ فریج اور فریزر کو رات میں بند کر دیا کریں۔ تو اس سے بھی مہنگائی میں بچت ہو جائے گی، تھوڑی بہت ہوگی، تھوڑے بہت آپ کے بلوں میں فرق پڑے گا، لیکن پڑے گا ضرور، ایسا نہیں کہ نہ پڑے۔ اسی طرح دوسرے بلوں میں بھی جتنی ہم سے ہو سکے کوشش ہم کریں تو انشاءاللہ تعالی فرق پڑ جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے ہمارے بچوں کے اسکولوں کی فیسیں، اسکولوں کی وینوں کی فیسیں، اور پھر ان کی کتابیں، ان کی اسٹیشنری وغیرہ۔ ان سے ہم ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ مہنگائی کے زمانے میں بچوں کو پڑھانا بہت مہنگا پڑ گیا ہے ہم لوگوں کے لیے۔ تو اب اس کے لیے لیکن ہمارے یہاں الگ الگ طرح کی کلاسز ہیں، اپر کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس بھی ہے، لوئر مڈل کلاس بھی ہے، پور کلاس بھی ہے۔ اب آپ اپنی حیثیت کے حساب سے اپنے بچوں کو پڑھائیے ضرور۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مہنگائی ہے اور ہمارے حالات صحیح نہیں ہے تو ہم نہیں پڑھائیں گے، ایسا نہیں ہو۔ پڑھانا آپ لوگوں نے لازمی ہے۔ اب ہمارے یہاں مہنگے سے مہنگے اسکول بھی ہیں، جہاں وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں جو وہاں ڈال دیتے ہیں، اور اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم۔ پھر آپ کے پاس گورنمنٹ اسکول بھی ہیں، پھر آپ کے پاس کچھ چیریٹی والے اسکول بھی ہیں۔ تو آپ اپنی حیثیت کے حساب سے اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھائیے۔ آپ دیکھا دیکھی نہیں کریں کہ بہن کے گھر میں یا بھائی کے گھر میں بچے مہنگے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، زیادہ فیسیں دے کے پڑھ رہے ہیں، تو ہم بھی ویسے ہی کریں، اور پھر اپنے شوہروں کو پریشان کرنا، ان کو ٹینشنیں دینا، اور وہ اتنی ٹینشنوں میں آ جاتے ہیں کہ پھر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی ٹینشنیں نہ دیں، آپ اپنی چادر میں رکھ کر اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں اپنے بچوں، اچھا گورنمنٹ اسکولوں میں بھی اچھی پڑھائی ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ وہاں پڑھائیں۔ ٹیوشن آپ اچھی دے دیں، کیونکہ آپ جتنے بھی مہنگے اسکول میں پڑھاتے ہیں آپ ٹیوشن تو ضرور پڑھاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ اچھے مہنگے اسکول میں پڑھا رہے ہیں اور آپ ٹیوشن کی آپ کو ضرورت نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں، آپ لازمی ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں۔ تو آپ کسی چیریٹی اسکول میں یا کسی گورنمنٹ اسکول میں پڑھائیے اور ٹیوشن اچھی دے دیجئے۔ جو فیس آپ کو اسکول میں دینا وہ فیس آپ ٹیوشن میں ڈال دیجئے، لیکن آپ کا بچہ پڑھ بھی لے گا اور آپ کا آدھا بوجھ تو ہلکا ہو ہی جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ گھر سے قریب کے اسکولوں، تاکہ وین وغیرہ کی فیس سے بھی آپ کی بچت ہو جائے۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے بول رہی ہوں جن کی
جن کی حیثیت کے حساب سے میں بات کر رہی ہوں. آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ اس حساب سے. آپ کی گنجائش نہیں ہے، آپ نے وین والے اسکول میں ڈال دیا اور پھر جب مہینہ اینڈ آتا ہے تو آپ کو وین کی فیس دینے کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ پریشانیاں پھر بڑھتے بڑھتے بیماریوں میں چلی جاتی ہیں. کوئی بی پی کی ٹینشن بیماری میں چلا رہا ہے، تو کوئی ہارٹ میں چلا جا رہا ہے، تو کوئی شوگر کا مریض بن رہا ہے. پھر وہ دوائیوں میں اور ڈاکٹروں کی فیسوں میں جو آپ کو اتنے اتنے پیسے ڈالنے پڑتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بجٹ میں رہ کر کے اپنے بچوں کو پڑھائیے. بچوں کی پڑھائی پہ آپ خود توجہ دیں، نظر رکھیں کہ کیا پڑھ رہا ہے بچہ، کیا نہیں پڑھ رہا ہے. ان کی اچھی تربیت پہ توجہ دیں. تو آپ دیکھیے انشاءاللہ آپ کے بچے چاہے گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہوں، اچھا پڑھیں گے اور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. پھر ہم آ جاتے ہیں گروسری. گروسری بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت مہنگائی ہے. اب آپ کوشش یہ کریں کہ جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں، جیسے آٹا ہو گیا، چاول ہو گیا، تیل ہو گیا، دالیں ہو گئی، بس اس پہ فوکس کر لیں. پہلے ہم چلے آتے تھے، ہم مالز میں جا رہے ہیں، دنیا جہان کی الٹی سیدھی چیزیں بھی خرید لیتے تھے. لیکن اب کوشش کریں کہ اپنے محلے کی پرچون کی دکان سے ہی سودا لیں اور مختصر سا سودا لیں. جو آپ کی بنیادی ضروریات ہے آپ وہ لیں. کوشش کریں کہ دال اور سبزی کا استعمال کریں. سبزی بھی وہ لیں جو ذرا سستی ہو. آپ چکن نہ لیں، چکن کی جگہ چکن پاؤڈر کا استعمال کر لیں، بہت ٹیسٹ آ جاتا ہے، بہت مزے کا بن جاتا ہے. انڈوں کا استعمال کر لیں. کوشش کریں 15 دن میں، مہینے میں ایک دفعہ آپ گوشت لیں. گوشت کی جگہ آپ قیمے کا استعمال کر لیں، اس سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو اس طرح تھوڑا سا اپنے دماغ کو استعمال کر کے کوشش کریں کہ آپ اپنی جو آپ کی حیثیت ہے، جو آپ کا بجٹ ہے، اس کے اندر رہ کے پرسکون طریقے سے زندگی گزاریں. ٹینشن میں نہ گزاریں. ٹینشن سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا سوائے آپ کی طبیعتیں خراب ہونے کے. پورا گھر پریشان رہے گا، بچے بھی اور آپ بھی، میاں بیوی بچے سب. تو اس سے بہتر ہے کہ تھوڑے سے اپنے آپ کو چینج کر کے بجٹ کے حساب سے آپ اپنے آپ کو چلائیے. پھر آپ لوگ خواتین ظاہر ہے کپڑوں کا بھی شوق ہوتا ہے، کوشش کریں کم سے کم کپڑے بنائیں. آپ گنتی کریں کہ آپ کے پورے ایک سال میں آپ نے کتنے جوڑے بنائے ہیں. کوشش کریں کم سے کم چپلیں، پرس وغیرہ. ہماری یہاں خواتین کیا کرتی ہیں، بچت بازار چلی جاتی ہیں بچت کے چکر میں، لیکن آپ وہاں جا کے بہت سارے فضول پیسے خرچ کر کے آ جاتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہیں کپڑے بنائے جائیں، جہاں ضرورت ہو وہیں بچوں کے بھی کپڑے بنائے جائیں. اور 1 سے 2 دفعہ 3 دفعہ اگر کوئی جوڑا پہن لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے نبی کا بھی یہ فرمان ہے کہ ہمیں اسراف سے کام لینا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم اس کو بھی لیں، اپنے دین کے حساب سے بھی چلیں، تو ہم اپنے بجٹ کے اندر بچت کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہیں. کوشش کر کے دیکھ لیں، ایک دفعہ کوشش کر کے دیکھ لیں، میری بات پہ عمل کر کے دیکھ لیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ نہ ہوا تو تھوڑا بہت فائدہ تو ضرور ہوگا. کرنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ میں پھر آپ کو بچت کے بارے میں بھی اور بھی باتیں بتاؤں گی اور دوسری موضوعات پہ بھی باتیں بتاؤں گی. بس آپ کوشش کریں کہ میری بات پہ تھوڑا تھوڑا صحیح سے عمل کر کے دیکھیں. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں تو پلیز مجھے لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، مجھے اچھے کامنٹس بھیج دیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ حافظ.